الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام اور ہمارے وہ تمام بہن اور بھائی جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دنیا کے مختلف مقامات سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان سب کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری سورۃ الانبیاء پچھلی مرتبہ مکمل ہو گئی تھی اور آج ہم نے سورہ حج کا آغاز کیا ہے جس کا نمبر ہے 21 اور یہ 17واں پارہ چل رہا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ اس کی کل آیات کی تعداد 78 ہے اور اس میں 10 رکوع ہیں. تو جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو مین مضامین ہیں وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا آنا اور کفر کا رد کرنا، یہ مین مضامین ہیں قرآن مجید کے. تو مختلف جگہوں پر آپ کو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آپ کو ان باتوں کا تذکرہ ملے گا اور قیامت کا خاص طور پہ تذکرہ ملے گا، کیونکہ یہ مین عقیدہ ہے قیامت کا عقیدہ کہ جس کو اپنانے کے بعد، یعنی جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہوں کے صدور کم ہو جائیں گے اور وہ راہ ہدایت پہ رہے گا اور وہ ایسے دنیا کے چکروں میں، لوگوں کے چکروں میں نہیں پڑے گا. ہاں، ذہن میں تازہ ہونا چاہیے کہ قیامت آنی اور کیا ہے وہ قیامت. تو اس سورۃ مبارکہ کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے اور قیامت کے حوالے سے فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، یعنی اپنے رب کا تقوی اختیار کرو کہ بے شک قیامت کا روز، قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. تو پہلے تو تقوی کا حکم دے دیا. اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں موجود ہو تب بھی اللہ سے ڈرے اور تنہائی میں خلوتوں میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہ تقوی کا مفہوم ہے جو لفظی معنی کے اعتبار سے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہے کہ کس طرح میں اب اپنے رب کی نافرمانی کے کاموں سے بچوں، گناہوں کے کاموں سے بچوں، اور پوری کوشش کرتا رہے کہ رب نے جو فرائض و واجبات مجھ پہ لازم کیے ہیں ان کو ترک کرنے سے کس طرح میں بچ سکے. تو یہ حقیقت تقوی، یہ اس کی تقوی کی حقیقت ہے. تو اب جس کو تقوی حاصل ہو جائے گا اس کو قیامت کا خوف بھی حاصل ہو جائے گا، اور خود قیامت کا خوف بھی تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجیے.
تو جس کو تقویٰ ہوتا ہے وہ قیامت کا خوف بھی رکھتا ہے، اور جس کو قیامت کا خوف ہوتا ہے اس کو تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو باتوں میں تو ہم سبھی مانتے ہیں، بچپن سے رٹتے ہوئے آ رہے ہیں ساری کی ساری باتیں، لیکن اس کا یقین آ جانا اور دل میں اتر جانا ایک الگ بات ہے۔ اور اسی چیز کو دل میں اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تقریباً ہر صورت میں اس کا ذکر فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے بھی زمین کو جھٹکے لگیں گے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر زمین جو ہے پھر کانپنے لگے گی پوری کی پوری، اور ہلنے لگے گی پوری کی پوری، تھر تھرانے لگے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ زمین جب تھوڑی سی تھر تھراتی ہے تو بڑی بڑی بلڈنگیں ایسے دھڑا دھڑ کر کے نیچے گر رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت بندے کا کیا حال ہوتا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو بچا لوں، کس طرح یہ گرتی ہوئی بلڈنگوں سے اپنے آپ کو سنبھالوں۔ اس کو خوف ہوتا ہے کہ زمین نہ پھٹ جائے زلزلے میں اور میں اندر نہ چلا جاؤں، اور ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہوا بھی ہمارے یہاں پہ پہاڑی علاقوں میں جب زلزلہ آیا تو کتنے گاؤں تھے وہ پورے کے پورے جو ہے زمین کے اندر چلے گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے وہ، اور زمین پھر مل بھی گئی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ قیامت سے پہلے بھی ایک عظیم زلزلہ آئے گا، لیکن جو اللہ سے تقویٰ اختیار رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس زلزلے سے دہشت نہیں ہوگی۔